نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت نمبر 172 سورہ آل عمران مدنی صورت ہے اور یہ آیت بھی مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو سامعین سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ عمل خیر آسانی کے ساتھ اس کو جاری رکھا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت حمراء الاسد کے موقع پر یہ نازل ہوئی۔ جس وقت حمراء الاسد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس غزوے سے پہلے، اس کے فوری بعد نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ نے پیغام دیا تھا جاتے وقت تمہارے ساتھ آئندہ اسی موسم میں ملاقات ہوگی بدر کے مقام پر۔ تو یہ جو حمراء الاسد ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ جس وقت میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، آج اسی کامیابی انہیں ہوئی، مسلمانوں کو نقصان بہت پہنچا، بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ کوئی زخمی تھا، کوئی کہاں چوٹ لگی، کوئی کہاں چوٹ لگی، بڑی چوٹیں آئیں، بڑے زخمی تھے صحابہ کا۔ حدیث میں آتا ہے اتنے زخمی تھے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جس وقت ابو سفیان کے بارے میں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ارادہ کہ دوبارہ وہ حمراء الاسد پر پہنچا، تو ان کا خیال ہوا کہ ہم دوبارہ مدینہ پر حملہ کر دیں تاکہ مسلمانوں کی قوت کو بالکل چکنا چور کر دیا جائے اور انہیں اس لائق نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ وہ ہم پر کوئی ہمارے خلاف کارروائی عمل میں لا سکیں۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت اللہ کے رسول کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا یہ ارادہ ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مسلمانوں تم نکلو، مشرکین مکہ کا تعاقب کرو اور وہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں جن لوگوں نے میدان جنگ میں ہمارے ساتھ شمولیت کی تھی۔ تو فرمایا کہ صحابہ کرام نکلے، نئے جوش و خروش کے ساتھ صحابہ کرام نکلے، فل تیار ہو کر نکلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت عروہ بن زبیر سے، حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کا حقیقی بھانجا تھا۔ عبداللہ بن زبیر سے یہ چھوٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرمایا کہ کان ابو کا من الذین استجابوا للہ والرسول، فرمایا کہ عروہ تمہارا باپ زبیر انہی لوگوں میں سے ہے جس وقت اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے آواز دی کہ مشرکین مکہ کا ہم نے تعاقب کرنا ہے، فرمایا کہ تمہارا باپ انہی لوگوں میں سے تھا جو زخمی تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا۔ انہوں نے کسی کمزوری، کسی نقاہت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی فانتدب ابو بکر والزبیر فی سبعین، فرمایا کہ صدیقی کا حدیث ہے 70 آدمی جو نکلے، سب سے پہلے 70 آدمی نکلے، فرمایا تمہارا باپ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت زبیر بن عوام بھی۔ فرمایا فانتدب ابو بکر اور زبیر نے سب سے پہلے لبیک کہا کہ اللہ کے رسول ہم جہاد کے لیے حاضر ہیں، تو یہ لوگ نکلے جہاد کے لیے۔ استنفر الرسول فطلب الکفار فاستجاب له 70 فرمایا 90 آدمی نکلے جس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشرکین کا ہم نے پیچھا کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کو مدینہ میں آ کر نقصان پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق ان 90 لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے جہاد کے لیے نکلے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ 200 آدمی تھے جو سب سے پہلے نکلے، اور ابو بکر صدیق ان سب میں سے پیش تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تو نہ تمہارا اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جسے دنیا میں ایک لمحہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہوا ہوگا، تو جس وقت وہ جنت کو دیکھے گا سارے دکھ بھول جائے گا، وہ کہے گا مجھے دنیا میں کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ سچی بات ظالم حکمران کے سامنے کہنا یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ سچی بات کوئی نہیں کہتا، کھری بات کوئی نہیں کہتا اپنے حکمرانوں کو۔ اپنے حکمرانوں کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، یہ ڈپلومیسی ہے، منافقت سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑی خیر خواہی حکمران کی کار یہی ہے کہ ان کو راہ راست پہ لگایا جائے، ان کو راہ راست سے ہٹنے نہ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ممبر پر چڑھ کر، فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر میں راہ راست سے بھٹک جاؤں، ہٹ جاؤں عدل کے راہ سے، تو تم مجھے کیسے سیدھا کرو گے، کیسے مجھے تلقین کرو گے، راہ راست پہ تم مجھے کیسے لاؤ گے؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا، فرمایا امیر المومنین تمہیں یہ تلوار سیدھا کر دے گی، راہ راست پہ لے آئے گی۔ تو حکمرانوں کی بہترین خیر خواہی ہوتا ہے ان کو حقیقت کہنا، کھری بات کہنا، ورنہ یاد رکھیں ایسے لوگ جو حکمرانوں کو خوش کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے لگام پہنائے گا، کڑیالے پہنائے گا جہنم کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے منافق شخص کے 2 چہرے ہوں گے، ایک ادھر چہرہ، ایک ادھر چہرہ، شکل بدل دے گا اللہ، شکل اللہ مسخ کر دے گا قیامت کے دن، مسخ ہو جائے گی شکل، 2 کڑیالے جہنم کے پہنائے گا، اس کی آنکھ منہ سے آگ ہی آگ نکل رہی ہوگی۔ ایسا شخص جو ذوالوجہین ہے، 2 چہروں والا ہے، ادھر جاتا ہے اس کی بات کرتا ہے، ادھر جاتا ہے اس کی بات کرتا ہے۔ تو مسلمان آدمی کا قول و فعل اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک مسلمان زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، فسق و فجور کر سکتا ہے، سود لے سکتا ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے، کبھی وہ نفاق سے کام نہیں لیتا۔ فرمایا کہ اتوار کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ مشرکین مکہ کا آپ تعاقب کریں۔ چنانچہ مسلمان گئے، صحابہ کرام گئے، ہمراہ علیہ تک گئے، وہاں پر اللہ کے رسول نے 3 دن تک قیام کیا، یا بعض روایات میں 10-12 دن تک آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام واپس آ گئے مدینہ میں۔ یاد رکھیے جہاد کرنے سے اللہ عزت دیتا ہے، مالی طور پر مسلمانوں کو خوشحال کرتا ہے۔ جہاد کرنے سے مسلمان کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ کوئی آدمی خواب میں ملا، غالباً عبداللہ بن مبارک سے ملا، کوئی شخص خواب میں، اس نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا جنت میں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے کہ امام احمد بن حنبل کہاں ہیں؟ فرمایا وہ ہم سے بہت اونچے مقام پر ہیں، جنت میں بہت اونچے مقام پر ہے امام احمد بن حنبل۔
امام احمد بن حنبل نے بھی حکومت کے سامنے سچ اور حق بات کہی. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. حکمران معتزلی تھا، وہ کہتا نہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے. بڑے بڑے لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو مشورہ دیا کہ آپ اقرار کر لیں، وقتی طور پر آپ کہہ دیں، کوئی بات نہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت امام احمد بن حنبل کو ٹانکے لگائے جاتے، حکیمہ کا ٹانکے لگاتا، مرہم پٹی کرتا، تو امام احمد بن حنبل فرماتے کہ یا اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما. ان کا بیٹا پوچھتا ہے عبداللہ ابا جی ابو الحسن کون تھا؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بیٹا وہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا. ساری دنیا نے جس وقت مجھے کہا کہ آپ قرآن کو مخلوق ہونے کا اعلان کر دیں، تو مجھے وہ کہا کرتا تھا امام احمد آپ نے قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہنا، اللہ کا یہ کلام ہے. ذلت العالم ذلت العالم، فرمایا اگر آج آپ نے ذرہ سی بھی تزلزل یا تشکیک کے اظہار کیا تو کائنات ساری ساری مسلمان گمراہ ہو جائیں گے. میں ڈاکو ہوں، میں لٹیرا ہوں، میں حکمرانوں کے گھروں میں ڈاکے مارتا ہوں. مجھے حکمران کہتے ہیں ڈاکہ زنی چھوڑ دو، ہم آپ کو یہ انعامات دیتے ہیں، ہم سے مصالحت کر لو. ابو الحسن کہتا ہے امام احمد جناب امام احمد میں ڈاکوں سے مصالحت یا مفاہمت نہیں کر رہا، آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ نے یہ بات نہیں کہنی ہوگی قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے. تو جہاد کرنے سے بڑے انسان کو درجات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی درجات دیتا ہے اور آخرت سے بھی اللہ بے پناہ درجات دیتا ہے. سچے اور کھرے بندے کو مسلمان کا گزارا نہیں ہے دنیا میں بغیر جہاد کے. اگر مسلمان جہاد کے لیے اٹھیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، جہاد کے لیے اٹھیں گے، جہاد کے لیے چوک و چوبند مستعد رہیں گے ہر وقت، تو مسلمانوں کی عزت ہوگی. یہ نہیں اسلام کہتا کہ تم لڑتے ہی رہو، تلواریں چلاتے رہو غیر مسلموں کے خلاف. ہاں جس کا دماغ خراب ہو اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے ضروری ہے جہاد کرنا. شرافت کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آدمی طاقت کا استعمال نہیں کرتا وہ کھلونا بن جاتا ہے قذاب لوگوں کے نزدیک، باطل پرست لوگوں کے لیے، شیاطین کے لیے وہ کھلونا بن جاتا ہے. تو شرافت کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. یہ عیسائی یہ یہودی کس قدر دنیا میں تخریب کر رہے ہیں، ہندو کس قدر دنیا میں تخریب کاری کرتے ہیں، کس قدر مسلمانوں کو مارتے ہیں. ان کو کوئی تخریب کار نہیں کہتا، کوئی ان کو نہیں کہتا یہ تخریب کار ہیں، یہ داشت کر رہے ہیں. مسلمانوں کو داشت کر کہتے ہیں. ہاں اگر مسلمان کی تلوار اللہ کی راہ میں نکل گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ افغانستان کے نہتے لوگ، امریکہ برطانیہ دنیا آج بھی ان سے ڈرتی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے. ان سے آج بھی دنیا ڈرتی ہے، ان سے آج بھی دنیا ڈرتی ہے. تو جہاد بہت انسان کو دنیا میں غالب کرنے والا ایک بہت بڑا فارمولا ہے، بہت بڑا اصول ہے. اسلام بھی جہاد کے ذریعے غالب ہے دنیا میں. اگر اللہ کے رسول بیٹھے رہتے مکے میں، اللہ کے رسول کہتے کہ دعاؤں سے کام چل جائے گا. یا اللہ کے رسول فرماتے نفس سے جہاد کرتے رہو. نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر جہاد اکبر صرف نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہوتا تو اللہ کے جہاد اکبر کو اختیار کرتے. جہاد اکبر تلوار کو میان سے نکالنا، دشمن کے خلاف تلوار چلانا، جہاد کرنا، تمام اپنی قوتوں کو دشمن کے خلاف استعمال میں لانا. جس چیز کی بھی ضرورت ہو، میڈیا میں ضرورت ہے، علم میں ضرورت ہے، ویسے لڑائی میں ضرورت ہے، جس طرح کی بھی جدوجہد ہو
اس جد و جہد کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر ہم چھوڑیں گے تو مزید ہم دنیا میں رسوا. واخر دعوانا